تم کون سے دین کے پیروکار ہو؟ نام کا مسلمان ہونا کافی ہے؟ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں وہ تمام باتیں جو ہم شاید سوچتے ہی نہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچنگ ہاؤس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تیرا مذہب، تیرا دین اسلام ہے، ایک ایسا دین جو سب کی فلاح کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی تبلیغ تلوار سے نہیں قلم سے اور دل کے نرم گوشے سے کرتا ہے۔ ہمارے خالق کی پہچان اور پیغام یہ دین بتاتا ہے۔ آج میں فخر سے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مگر حالت یہ ہے کہ کسی غیر مذہب کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے وقت ایک خالی کاغذ کے مانند ہوتا ہوں۔ کبھی پڑھا ہی نہیں ہے یہ دین، پڑھا ہو تو پتہ ہو، بس 6 کلمے یاد کیے، کچھ صورتیں یاد کی، نماز سیکھی اور قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لیا بس، اور میں مومن اپنا فرض پورا سمجھتا رہا۔ لیکن ہاں، دین کی باتوں میں بحث اور علم کے بغیر دوسروں کو غلط سمجھنا میرا مشغلہ ہے۔ دین کو میں نے مسجد تک محدود سمجھا ہے، بس مسجد گیا اور سارا دین جیسے مکمل کر لیا، پھر جس محفل گیا خود کو دوسروں سے پاکیزہ اور افضل ہی سمجھا۔ خود کو میں عاشق رسول کہتا ہوں، مگر آج تک سیرت النبی کی کتاب تک نہیں دیکھی۔ دین کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مگر دین سمجھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ قرآن کی تلاوت ہی کو میں سارا دین سمجھتا ہوں، مگر کیا خبر اللہ مجھ سے اس کتاب سے کلام کر رہا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کی مثال لے لوں، میں ہر چیز کی پڑتال 2 سے 3 مرتبہ ضرور کرتا ہوں، چاہے میں نے خود کے لیے لباس منتخب کرنا ہو یا پھر اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل کروانا ہو، مگر آج دین کو سمجھنے کے لیے خود کو دھوکہ دیتا ہوں، خود کو ورغلاتا ہوں۔ ہر وہ پیغام ضرور سنتا ہوں جو میرے لیے مفید ہو، مگر وہ پیغام سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جو منع کیا گیا ہو، تو گویا میں دین سے دور ہوں۔ دین اسلام کے احکامات ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طور طریقے، معاملات، رہن سہن کی واضح اور مفید تلقین دیتا ہے۔ آئیے آج سے ان 2 کاموں کا آغاز کریں۔ قرآن کا ترجمہ خود پڑھ کر اپنے لیے رحمت کے دروازے کھولنے کے، علم سیکھنے کے، محنت کر کے وہ علم جو اللہ نے دیا ہے، جس کا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا کام، اپنی زندگی میں اپنے اعمال اپنے دین کی روشنی میں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، خواہ وہ مسجد کی تعمیر کرنے سے لے کر کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرنے تک کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں سب سے ضروری جز شاید یہی ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ دوسروں کو ہی ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، خود اپنے اندر جھانکنا گوارا تک نہیں۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں، کبھی نیت ہی نہیں کی کہ اس کا پیغام سمجھیں۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے خود سے آغاز کریں۔ آپ اپنے دین کو اتنا ضرور سیکھیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری جو امت مسلمہ کو تبلیغ کی دی گئی ہے وہ پوری طرح نبھا سکیں۔ اور میری اللہ سے دعا ہے ہمیں وہ علم دے جو اس کا ہے، جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط مانتا ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچنگ ہاؤس ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔